منٹ کی کانفرنس میں وفاقی حکومت کا کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ صوبے نے لیزز دینی ہے، ہم نے وہاں پہ لا پاس کرنے شروع کر دیے، 136 صفحے کا لا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ٹی وی پر، آپ بتائیں جی یہ کیا ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو سمپل جواب ہے کہ اگر وہ آئین میں صوبوں کے حق سے متصادم ہے یہ قانون، اس کی کوئی شک، تو یہ اللیگل لا ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہ آئین سے متصادم ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، جمہوریت ڈیبیٹ کا نام ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ ڈیبیٹ تو کریں، لوگوں سے ان کو بتائیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم ترامیم کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جماعت تھی، اس کی 2/3 اکثریت تھی، وہاں پر ایک پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بلائی گئی، قومی اسمبلی بھی تھی، سینٹ بھی تھی۔ وہاں 17 سینئر لوگوں نے تقاریر کی، اور انہوں نے جو آئینی ترمیم، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے، 17 لوگوں نے تقریر کی، انہوں نے آئینی ترمیم کی کو سراہا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ترمیم ہے، اس سے ملک کے اندر کیا حالات بہتر ہو جائیں گے اور کتنی ضروری ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ جناب یہ میں تو ترمیم دیکھی نہیں ہے، اور جو لا منسٹر بیٹھے انہوں نے بھی نہیں دیکھی، جو کمیٹی کے ہیڈ بنے تھے اس ترمیم کے لیے انہوں نے بھی نہیں دیکھی۔ تو میں نے کہا پہلے تو ہم نے کہا یار کسی نے دیکھی؟ پتہ نہیں کسی نے نہیں دیکھی، آئینی ترمیم دیکھی نہیں ہے، پاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی، جب آپ پارلیمنٹری قانون آئین کو ایک کتاب سمجھیں گے، آپ پارلیمنٹری نارمز، ڈیموکریٹک نارمز نہیں فالو کریں گے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دنیا بھر میں انٹرنلی وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہیں، بیکاز ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کابینہ جو ہے ڈیموکریٹک فورم نہیں ہے، آیا وہ ڈیموکریٹک طریقے سے ہے، لیکن وہاں ووٹنگ نہیں ہوتی کہ جناب اب یہ ہم نے ایشو ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، تو اس میں اب ووٹ کراتے ہیں جی 20 وزیر 40 وزیر بیٹھے ہیں ووٹ کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پارلیمنٹ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوتی ہے، وہ میجورٹی سے بلز پاس کرتی ہے، لیکن جو ایگزیکٹو کام ہے وہ آپ کابینہ بناتے ہیں، اس کے اندر ایشوز لائے جاتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، اور پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے، وہ ملک کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جب مسائل پیدا ہوں، جب ہم خود پارلیمنٹری پرنسپل اور ڈیموکریٹک جو پرنسپل ہیں ان میں یقین نہ رکھتے ہوں، ہم آئینی ترامیم، بلز، یہ پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے، ان کو پبلک کے سامنے رکھ دیں، اخباروں میں ڈیبیٹ ہو، ویلال صاحب میٹنگز کریں، بل ڈیٹ کی میٹنگز ہوں، اس کے اندر ڈسکس ہو کہ ہے کیا قانون، اس کے اندر کوئی بہتری کی، کوئی اصلاح کی گنجائش پیدا کریں، اس سے جا کر بہتر قانون اور بہتر آئینی ترمیم ہوتی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں ان معاملات سے۔ 18ویں ترمیم ہوئی، ایک کمیٹی بنی، اس کے اندر ایک بہت ایکسٹینسو ترمیم تھی۔ تو وہ جب ترمیم آئی تو ہم نے کہا کہ یہ کمیٹی نے بنائی ہے، اس کو پارلیمنٹری پارٹی میں ڈسکس کر لیں، 2-4 دن پارلیمنٹری پارٹیز میں ڈسکس ہو کہ پتہ چلے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ حق کسی جماعت نے نہیں دیا، نہ پیپلز پارٹی نے دیا، پی ایم ایل این نے دیا، انہوں نے کہا نہیں چلیں جی پارلیمنٹ کے اندر چلیں، ووٹ دیں اس کے لیے۔ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹری پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ووٹ ممبر کا نہیں ہوتا، وہ پارٹی کا ہوتا ہے، آپ کو ووٹ دینا پڑتا ہے۔ تو ہم سب نے ووٹ دیا، پاس ہو گئی۔ اب ہم سب اس کی جو اس کے اندر خرابیاں تھیں یا خامیاں تھیں، اس کو ہم سب بھگت رہے ہیں، پورا ملک بھگت رہا ہے۔ اگر وہ بہتر بنی ہوتی، کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہوتی بہتر، 26ویں ترمیم ہوئی ہے، ملک کے اندر ڈیبیٹ کرا لیتے بھئی اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا پریشانیاں پیدا ہوں گی، اس کو جو آدمی پڑھتا ہے وہ اپنے نقطہ نکال لیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر تو یہ خامی ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو عدل کا نظام ہے ملک میں مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تو یوتھ کوئی ڈس الوژنمنٹ جو ہے اس کی وجوہات معلوم کریں، اس کی وجوہات بڑی سمپل ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے، ملک میں سیاسی انتشار ختم ہوگا، الیکشن چوری ہونا بند ہوں گے، تو پھر جا کر جو رائٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، رول آف لا ہے ملک کے اندر، وہ پیدا ہوگا، اس سے معیشت گرو کرے گی، اس سے یوتھ کو اس کی رائٹس ملیں گے، اس کو اپرچونٹیز ملیں گی۔ یوتھ اپرچونٹیز کا نام ہے۔ آج کیوں ہماری یوتھ یہاں سے جا کر
باہر کے ملک میں کامیاب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں باہر چلے گئے, باہر جا رہے ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں یہ آپ کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو یہاں پر اپرچونٹی نہیں دے سکے. اب وہ جا رہے ہیں, وہ وہاں پر سکلز حاصل کریں گے, تعلیم بھی حاصل کریں گے, سکلز حاصل کریں گے. آپ اپرچونٹیز کریٹ کریں, واپس آ جائیں گے. کوئی شخص بھی ملک سے باہر نہیں رہنا چاہتا. میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں, کوئی شخص باہر سے نہیں رہنا چاہتا, لیکن وہ کمپیئر کرتا ہے کہ مجھے ملک میں کیا ملے گا میری سکلز کا, باہر کیا مل رہا ہے, اس کے اوپر وہ ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. آپ آج دیکھ رہے ہیں دبئی کے اندر انڈینز جو ہیں بڑی تعداد میں واپس جا رہے ہیں, ان کے ملک کے اندر اپرچونیٹیز کریٹ ہو گئی ہیں. ہمیں بھی اپنے ملک کے اندر اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. ملک مضبوط معیشت سے ہوتے ہیں, مضبوط معیشت کے بغیر کوئی ملک ہم نے مضبوط ہوتا نہیں دیکھا. آپ کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے, دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا رقبے کے حوالے سے, سب سے بڑا نیوکلیر آرسنل تھا, سب سے بڑی فوج تھی, لیکن وہ چند ہفتوں میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا کیونکہ اس کی بنیاد ختم ہو گئی تھی, معیشت ختم ہو گئی تھی, اس کی آئیڈیالوجی تھی نہیں رہی تھی. تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے سمجھنا پڑیں گی. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بات پاکستان کے ہر مسئلے کا معاملہ آپ کو آ کے آئین میں ملے گا, اشخاص میں نہیں ہے. یہ جو آج ہماری یوتھ کہتی ہے فلانا شخص جیل سے باہر آ جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, بالکل نہیں ہوگا. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں, کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک نظام کرتا ہے, آپ نظام کو ٹھیک کریں. کیا ہم نے نظام کو ٹھیک کیا ہے؟ ہم تاریخ بھی اپنی بھول گئے. یہ مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہیں, کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے 23 سال الیکشن ہی نہیں کرایا؟ 47 میں آزاد ہوئے, 70 میں الیکشن ہوا. ہم نے اس الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانا, پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اور دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ ایک ملک کی اکثریت اس کو چھوڑ کر چلی گئی, اقلیت کے حوالے کر کے یہ تو ملک بھی رکھو نام بھی رکھو, ہم جا رہے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. پہلا آئین 26 سال کے بعد آیا. اس آئین کے آنے کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا اسی کے اندر دھاندلی ہوئی, جو 70 کا الیکشن تھا. اور کس نے کی؟ آئین کے خالق نے کی. تو ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سب دیکھا ہے, بلال صاحب نے, میں نے سب باتیں دیکھی ہیں, ہم نے اس کے وٹنس ہیں جو کچھ 70 کے بعد پاکستان میں ہوا ہے. یہ بڑی تلخ تاریخ ہے, ہم اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. میں نے کے پی میں ایک اسکول کی, ہمیں ہر جو حکومت آتی ہے وہ کریکولم بنانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ان کی نالج میتھمیٹکس کی بہتر ہوتی ہے, فزکس و سائنس سے بہتر جانتے ہیں, تو وہ کریکولم بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم ہی فالٹی ہے, کریکولم کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو ایگزامینیشن سسٹم رٹے پہ چلتا ہے تو آپ کتابیں جو مرضی پڑھائیں, آپ اس بچے کا صرف کام اس رٹے کو ریپروڈیوس کرنا ہے. دنیا بدل گئی ہے, آپ کو کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, آپ کو کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے, وہ آج نہیں ہے. تو ایگزامینیشن ٹھیک کر دیں, کریکولم خود ٹھیک ہو جائے گا. کریکولم ہمیشہ فوکس کرتا ہے ایگزامینیشن کے نظام پہ. ہم یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوالٹی ایجوکیشن, کیا آج ہمارے ملک کی ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنے پڑیں گے. یہ ناانصافی ہم اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نہ کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں, نہ معیشت دیتے ہیں, نہ پالیٹکس دیتے ہیں, نہ فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں, نہ ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں, نہ بزنس کی, نہ جابس کی. پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ملک میں رہیں گے, ملک کے لیے کام کریں گے اور ڈسولوژن نہیں ہوں گے. تو میں بلڈیٹ شیر احمد صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ لیکن ڈسولوژنمنٹ مجھ سے ختم نہیں ہوگی. میں نہیں انسپائر کر سکتا. میں کس بات سے انسپائر کروں گا آپ کو؟ کون سی ایسی میں مثال پیش کروں گا؟ آج اس سے پہلے آپ کے فورم گئے, وہاں 4 افراد آئے تھے, چاروں فارم 47 ہیں. وہ کیا بتا کر جائیں گے آپ کو؟ نہیں, یہ حقیقت ہے, وہ خود کہتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو آپ جب عوام کی رائے کا احترام بھی نہیں کریں گے, فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں دیں گے, پھر ڈسولوژنٹ. آج صرف یوتھ نہیں, سارا پاکستان ڈسولوژنٹ ہے. ریٹائرڈ لوگ بھی ڈسولوژنٹ ہیں, ہم جیسے لوگ بھی ڈسولوژنٹ ہیں جنہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے. لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور درست الزام لگاتے ہیں, ہم بھی اس خرابی کا حصہ رہے ہیں. لیکن چلے, جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہے. آج تو درست کرنا شروع کر دیں. آج ہم مزید خراب کیے جا رہے ہیں.